شملہ ڈپوزیشن سے مراد ہندوستانی سیاسی تاریخ کا اہم واقعہ ہے جو 1906 میں پیش آیا۔ یہ مسلم رہنماؤں کا ایک وفد تھا جس نے برطانوی ہندوستان کی گرمانی دارالحکومت شملہ آب شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ شملہ ڈپوزیشن کا بنیادی مقصد برطانوی حکومت کے سامنے مسلم کمیونٹی کے مطالبات اور تحفظات پیش کرنا تھا۔ آغا خان کی قیادت میں وفد نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کی وکالت کی۔ اس کا استدلال تھا کہ مسلمان نے منفرد مفادات کے ساتھ ایک الگ سیاسی اور سماجی وجود تشکیل دیا ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وفد کے مطالبات کچھ مسلمانوں کے خوف سے متاثر ہو کر انگریزوں نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب تحفظات کے بغیر جمہوری اصلاحات نافذ کی تو وہ ہندو اکثریت والے ہندوستان میں پسماندہ ہو جائیں گے۔ شملہ ڈپوزیشن نے 1909 کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کی تشکیل کی بنیاد رکھی جس نے مسلمانوں کو قانون ساز کونسلز میں مخصوص نشستیں دی تھیں۔ اس نے برطانوی ہندوستان میں علیحدہ مسلم سیاسی تشکیل کی ترقی میں ایک اہم سنگ کا نشان لگایا اور بعد میں علیحدہ سیاسی نمائندگی کی منزلیں طے کی جو بالآخر 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کا باعث بنی۔ 1906 میں شملہ ڈپوزیشن کے بعد مسلم کمیونٹی کے اندر الگ انتخابی حلقوں کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 1906 میں ڈھانچہ میں آل انڈیا میمڈن ایجوکیشن کانفرنس کے دوران علیحدہ انتخابی حلقوں کے خلاف کو مزید تقویت جہاں سر سید احمد خان اور ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ جیسے ممتاز مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی نمائندگی کی وکالت کی۔ برطانوی حکومت نے آسان انتظامی کنٹرول کے لیے ہندوستانی آبادی کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کے لیے ممکنہ فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے بعد میں ہونے والے قانون سازی کے اصلاحات میں علیحدہ انتخابی حلقوں کے تصور کو شامل کیا جس کا انتخاب 1909 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پر ہوا جس کے مورلے منٹو ریفارمز بھی کہا جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے متعارف کرائے تھے۔ ان اصلاحات کے تحت مسلمانوں کو قانون ساز کونسلز میں مخصوص تعداد میں نشستیں مختصر کی گئی جو صرف ان کے لیے مخصوص تھے۔ 1935 کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے مسلمانوں کی نمائندگی اور خود مختاری میں اضافہ کیا تاہم الگ الگ انتخابی حلقوں کے متعارف نے بھی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی کیونکہ اس نے ہندوستانی معاشرے میں مذہبی تقسیم کو بڑھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ مسلم سیاسی حقوق کے لیے وسیع تحریکوں کے ساتھ جڑا ہوا اور بالآخر ایک علیحدہ مسلم اکثریت ملک کے لیے مطالبے میں حصہ ڈالا جس کے نتیجے میں ہندو کی تقسیم اور 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔